بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف لنگوسٹکس. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سائنٹیفک برانچ جو اسٹڈی کرتی ہے لینگویج کو اس برانچ کی کریکٹرسٹکس دیکھنی ہے. اکثر ایگزام میں یہ 20 مارکس کا کوشچن آ جاتا ہے. پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں. بی ایس انگلش لٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں. جب بھی آپ میری کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اوپن کیا کریں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نوٹس PDF کا لنک مل جائے گا. جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے یا میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے کریکٹرسٹکس آف لنگوسٹکس کو اسٹڈی کرنا ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لنگوسٹکس ایک سائنٹیفک برانچ ہے لینگویج کی. اس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے ورکنگ اینڈ آرگنائزیشن آف لینگویج کہ ایک لینگویج کیسے ورک کرتی ہے سوسائٹی کے اندر اور اس کو آرگنائز ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ لینگویج کو گلوبلی اسٹڈی کرتی ہے. اس کا فوکس صرف اسپیکٹس آف لینگویج پہ یا صرف ایک لینگویج پہ نہیں ہے بلکہ لینگویج ایز اے جنرل کہ اگر دنیا میں 300 لینگویجز بھی بولی جاتی ہیں تو وہ 300 کے 300 ہم سائنٹیفکلی اگر اسٹڈی کریں گے تو وہ لنگوسٹکس کے اندر آئے گا. ان کا آپس میں ریلیشن, ان کی اپنے اندر اناٹومی, ہر چیز جو ہے وہ لنگوسٹکس کے اندر اسٹڈی کی جائے گی. لنگوسٹکس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کا اوریجن, اسٹرکچر, نیچر, ورکنگ اس کی انسانی سوسائٹی کے اندر, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی لائف میں جو لینگویج سے ریلیٹڈ پرابلم آتے ہیں جیسے کہ کچھ بچے لینگویج نہیں بول پاتے یا پھر جو بزرگ ہیں ان کی لینگویج میں کیا ایشو ہے یا پھر کوئی لینگویج نہیں لرن کر پا رہا تو اس کا کیا ایشو ہے. تو جتنی بھی ڈیلی لائف کے پرابلمز ہیں وہ بھی ہم لنگوسٹکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. جو لنگوسٹکس کا مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ میتھڈالوجیز اور اپروچز کو اپلائی کریں کسی بھی لینگویج کے اوپر. اب لینگویج کی کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں. جو پہلا کریکٹرسٹکس میرے پاس لنگوسٹکس کا موجود ہے وہ امپریکل ہے. امپریکل سے مراد یہ ہے کہ لنگوسٹکس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس آف لینگویج اینڈ اٹس فنکشننگ کہ وہ ریئل لائف کے اندر جب ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لینگویج کو تو وہ کس طریقے سے فنکشن کرتی ہے. اس کریکٹرسٹکس کے اندر لنگوسٹ جو ہیں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگ دنیا کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے لینگویج کو یوز کریں. مطلب اگر ایک اردو بولنے والے ہی 300 لوگ ہیں تو وہ 300 لوگ مختلف طریقے سے اردو کو بولیں گے. اسی طرح ہندی بولنے والے اگر 100 لوگ جمع کر لیں تو وہ 100 کے 100 لوگ مختلف طریقے سے ہندی بولیں گے. اسی طرح اگر ہم 10 انگریز جمع کر لیں تو وہ 10 کے 10 مختلف طریقے سے انگلش کا یوز کریں. اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ جیسے ایریا اگر بدلتا ہے تو لینگویج کا ڈائلیکٹ کیوں چینج ہوتا ہے, ایڈیولیکٹ کیا ہوتا ہے, رجسٹر اور جارگونز کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اگر ڈیپ اس کو ڈگ کریں تو اس کی فونیٹکس کے بارے میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اسپیچ ساؤنڈز اگر پروڈیوس ہو رہی ہیں تو ان میں اگر واول کو ڈریگ کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ساؤنڈ انگلش لینگویج میں ہے اردو میں ہے تو وہ ہندی میں کیوں نہیں ہے, کیا وجوہات ہیں. یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ انگلش میں ایک ورڈ ہے اسکول جس کو اسکول بولا جاتا ہے. اسی طرح ایک ورڈ ہے اسٹیشن جس کو اسٹیشن بولا جاتا ہے. تو یہ جو ساؤنڈ آف اس ہے یہ بار بار کیوں آ رہی ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا ایکسپیریمنٹ اس پہ کیے جا سکتے ہیں اور کیا کنکلوژن اس میں نکالے جا سکتے ہیں. یعنی کہ پریکٹیکل لائف کے اندر جو لینگویج کے پرابلمز یا پھر سلوشن یا پھر فنومنا ہیں ان کو امپریکل کریکٹرسٹکس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے. سیکنڈ کریکٹرسٹکس جو لنگوسٹکس کا ہے وہ ہے انڈکٹیو اسٹڈنگ. لنگوسٹکس کے اندر ہم لینگویج کو انڈکٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں, انڈیویجولی اسٹڈی کرتے ہیں. ہم ایک سمپل سے فیکٹس کلیکٹ کرتے ہیں, جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جتنے بھی سورسز سے ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم جنرل رول کو بناتے ہیں لینگویج کے بارے میں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی تھیوریز ہوں وہ ہم بنائیں وہ لینگویج کی ورکنگ پہ بیس کریں. اس کے اندر ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم سیلیبل, ٹینس, موڈ اور سینٹنسز جیسے چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. ہم جو بھی اسٹیٹمنٹ لکھیں وہ لینگویج کے اندر ہم آبزرویشن کے بعد, ایکسپیریمنٹیشن کے بعد ہی لکھیں. ایسی تھیوریز کو بنائیں کہ جو کہ اوور آل ہوں, یونیورسلز ہوں. کن چیزوں کو آبزرو کر کے, انڈکٹیو اسٹڈی کو آبزرو کر کے. آبزرویشن اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی کیس آتا ہے آپ کے پاس چاہے وہ لینگویج کے بارے میں ہو یا لینگویج سے ریلیٹڈ ہو,
اس کے اندر ہم انڈکٹیو اسٹڈی کو کیری کرتے ہیں، اور انڈکٹیو اسٹڈی کے اندر ہم زیادہ تر فوکس آبزرویشن پہ کرتے ہیں، کیونکہ لینگویج جو ہے وہ آبزرونگ فینومینا ہے. اس کے بعد ہم کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی کنکلوژن، کوئی بھی انالیسس کے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. تو لینگویج جو ہے وہ ہر انسان پرسنل لیول پہ اس کو استعمال کرتا ہے، انڈیویجول لیول پہ اس کو استعمال کرتا ہے. اس وجہ سے وہ پرسنل پرابلمس کو فیس کر سکتا ہے، اس لیے انڈکٹیو اسٹڈی ہے. جو تھرڈ کریکٹرسٹکس میرے پاس موجود ہے وہ یہ کہ لینگویج جو ہے، یہ یوں کہا جائے لنگوسٹکس جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے لینگویج کو آبجیکٹیولی. آبجیکٹیولی کیسے کرتا ہے؟ آبجیکٹیو کس طرح سے؟ سوچ کی طرح سے، کہ جو لنگوسٹ ہے وہ کسی بھی لینگویج پہ ریسرچ کر رہا ہے وہ پریجوڈس کا شکار نہیں ہوتا اور جیلسی کا شکار نہیں ہوتا. اس کے اندر کوئی اس کی پرسنل فیلنگز نہیں ہوتی. اس کا زیادہ تر فوکس اس کے ورک کے اوپر ہوتا ہے اور لینگویج سوسائٹی میں کیسے استعمال کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. اس کا زیادہ تر جو کنسرن ہوتا ہے وہ فیکٹس کے اوپر ہوتا ہے اور فکشن کے اوپر نہیں ہوتا کہ اس نے خود تصور کرنی ہو. جب اس نے خود تصور نہیں کرنی تو اس کے خیال، اس کی جیلسی یا پھر اس کی تھاٹ نہیں آتی ہے، پھر آبجیکٹیوٹی کی طرف چلے جاتا ہے. جو وہ آبزرو کرتا ہے لینگویج کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر، پروننسیشن کے اندر، اسپیکر کمیونٹی کے اندر کیسے لینگویج کو استعمال کر رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، جو بھی اس کے اندر وہ کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے، پچ میٹر یوز کر رہا ہے، جو بھی انفارمیشن وہ کلیکٹ کر رہا ہے اس کو وہ آبجیکٹیولی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے رزلٹ بھی بہت زیادہ اوتھینٹک آتا ہے. ڈائیکریونک اسٹڈی اور سنکریونک اسٹڈی. لنگوسٹ جو ہیں وہ لینگویج کو ہسٹوریکلی لازمی پڑھتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پیریڈ کیسے ڈیولپ ہوئی، اس میں کیا چینجز آئے اور ان چینجز کے کیا کنکلوژن نکلے. یعنی کہ لینگویج کس طریقے سے ایوالو ہوئی تھرو آؤٹ دا ٹائم پروسیس، یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لینگویج کیسے ایوالو ہوئی. اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرانی مدر ٹنگز زندہ ہیں جیسے کہ پرشین، سنسکرت وغیرہ ہو گئیں، لیٹن ہو گئی، ان سے نئی زبانیں کیسے نکلیں. تو جب ہم لینگویج کو ہسٹری کے اکارڈنگ اسٹڈی کرتے ہیں اور ہسٹری میں ایوولوشن کے اکارڈنگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی ایوولوشن ہوئی، تو یہ ہم ڈائیکرونک اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی لینگویج. اس کے برعکس ہے سنکریونک اسٹڈی. سنکریونک اسٹڈی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لنگوسٹ ہیں وہ موجودہ حالت کے اندر جو لینگویج کی صورتحال ہے اور موجودہ حالت کے اندر لوگ جو پریشانی فیس کر رہے ہیں لینگویج کے اندر، وہ سائیکالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ فلاسفی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ اینتھروپولوجی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ حالت کے اندر، یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر، جیسے کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر لینگویج کیا کر رہی ہے، اس کی اپروچز کیا ہیں، اس کی تھیوری کیا ہیں، اور وہ کس فیز سے گزر رہی ہے. اس کو لینگویج کی ایوولوشن کو اسٹڈی نہیں کرتے اس کے اندر لینگویج کی موجودہ حالت کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، اور یہ سنکریونک اپروچ ہے. اس کے بعد لینگویج کی ڈسکرپٹیو اسٹڈی بھی کی جاتی ہے، یہ بھی لنگوسٹکس کا ایک پوائنٹ. جیسے کہ لینگویج ایک پراپر سائنٹیفک فینومینا ہے، لینگویج کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسی طرح لینگویج کو سائنٹیفکلی ڈسکرائب بھی کیا جا سکتا ہے. چاہے کوئی بھی لینگویج لے لیں، جو لینگویج آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ ٹارگٹ لینگویج کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہے. کسی بھی لینگویج کو اسٹڈی کرنے کے لیے فونالوجی، مورفولوجی، سینٹیکس، فونالوجی، سیمینٹکس، پریگمیٹکس، ڈسکورس جیسے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکرپٹیو اسٹڈی کی جاتی ہے، فیچرز کی اسٹڈی کی جاتی ہے. جب ایک لنگوسٹ لینگویج کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتا ہے اور لینگویج کے سسٹم کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتا ہے تو وہ ڈسکرپٹیو اسٹڈی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ کمپیریٹیو اسٹڈی آتی ہے لنگوسٹکس کے اندر. لنگوسٹکس کے اندر کمپیریٹیو اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ایک لینگویج کا دوسری لینگویج کے ساتھ یا ایک لینگویج کی ورائٹی کا دوسری لینگویج کی ورائٹی کے ساتھ جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو کمپیریٹیو اسٹڈی سامنے آتی ہے. جب ہم دو سے تین لینگویجز کے اوریجن کو، اس کے فنکشن کو، اس کی سملیرٹیز کو، اس کے ڈفرینسز کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ لنگوسٹکس کے اندر اپلائیڈ اسٹڈی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اپلائیڈ سے مراد یہ ہے کہ اصل زندگی کے اندر وہ کیا پوزیشن ہولڈ کرتی ہے، اس وقت وہ ڈیلی لائف کے اندر کیسے یوز ہو رہی ہے. لنگوسٹکس اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ لینگویج اس ٹائم پیریڈ میں کیسی ہے اور ٹیچنگ سے ریلیٹڈ یا لرننگ سے ریلیٹڈ کیسی ہے. اگر ٹیچر اس کو ٹیچ کر رہے ہیں تو وہ کیا پرابلمز اور سولوشنز کو فیس کر رہے ہیں، اور اگر لرنر اس کو لرن کر رہا ہے تو وہ کیا پرابلم اور سولوشنز فالو کر رہا ہے. لینگویج کو موجودہ حالت میں پڑھتے ہوئے اور لرننگ اور ٹیچنگ کے پروسیس سے جب ہم گزارتے ہیں تو وہ اپلائیڈ لنگوسٹکس میں آتا ہے. یہ ساری جو کریکٹرسٹکس تھیں یہ لنگوسٹکس کی تھیں اور لنگوسٹکس کے اندر کیٹیگوریکل آتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی لنگوسٹکس کی کریکٹرسٹکس موجود ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں. نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.